کل میں ایک حامد میر صاحب کا ولاگ دیکھ رہا تھا اور میر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ جو ہے وہ لمبی ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ جنگ کو لمبی کرنا چاہتا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہاں، اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن امریکہ جو ہے وہ صلح کر کے یا سیز فائر کر کے جنگ نہیں ختم کرنا چاہتا، بلکہ امریکہ جو ہے وہ ایران میں رجیم چینج کر کے جو ہے وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ امریکہ تب تک خوش نہیں ہوگا یا جنگ ختم نہیں کرے گا جب تک جو رجیم ہے وہ ایران میں چینج نہیں ہو جاتی. اس وقت لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ چائنا اور رشیا پر ہیں کہ وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائیں گے. اور اگر آپ کا سوال ہے کہ پاکستان اس میں کیا کردار ادا کرے گا، تو ایسا لگ نہیں رہا کہ پاکستان اس میں کوئی اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ پاکستان نے صرف اتنی کوشش کی ہے کہ سعودی عرب اور جو ایران کے درمیان غلط فہمی ہے ان کو جو ہے وہ دور کیا جا سکے. کیونکہ پاکستان نے جو ہے ستمبر 2025 میں سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ جنگ یا لڑائی ہو. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ترکی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ امریکہ کی مدد کریں اور رجیم چینج میں ایران کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستان کو بھی ایسے پیغامات ملے ہیں کہ آپ بھی ایران کے اندر رجیم چینج میں اپنا کردار ادا کریں. اگر ترکی اور پاکستان کو ایسے پیغامات ملے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی نہ خراب ہوں اور جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی نہ خراب ہوں. جارج گیلوے جو کہ برٹش اینالسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل میں کچھ حلقوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ایران اگر کمزور ہو جائے یا پھر ختم ہو جائے تو اگلی جو بڑی طاقت ہوگی وہ ترکی ہے. کیونکہ معیشت کے لحاظ سے اور ساتھ میں فوج کے لحاظ سے بھی جو ترکی ہے وہ ایک طاقتور ملک ہے، اور اس کے مستقبل میں جو ہے اسرائیل کا جو ممکنہ حریف کے طور پر ترکی کو دیکھا جا سکتا ہے.